السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آج آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ کی مدینہ بکس عربک لینگویج کورس کی انٹروڈکٹری کلاس ہے، فرسٹ کلاس، اور جتنے بھی نئے اسٹوڈنٹس اس کورس میں رجسٹر ہوئے ہیں، جنہوں نے جوائن کیا ہے، ان سب کو میری طرف سے اہلاً و سہلاً مرحبا، سب کو ویلکم کروں گی میں، اور سب کے لیے میری دعائیں ہیں، دل سے دعائیں ہیں کہ آپ سب کے لیے یہ جو سفر ہے جو آپ نے آج سٹارٹ کیا ہے، اسے آپ کے لیے آسان بنائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور اس میں آپ کو استقامت دے، اور جو بھی بیرونی اندرونی شیطان کی جنس کی جو وسوسے ہیں اور ہرڈلز ہیں، ان سب سے آپ کو بچائے، کیونکہ یہ جب بھی ہم دین کے سفر پہ چلتے ہیں کسی بھی اینگل سے، تو شیطان کے حملے ضرور ہوتے ہیں، کبھی وہ انسانوں کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی اپنی اصل اس میں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں نے آج یہاں پہ قدم رکھا ہے تو آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں ہی ہوں گی۔ آگے اس کے بارے میں، عربی لینگویج کے بارے میں اور لغات القرآن کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کرواؤں، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نئے ہیں اور وہ مجھے نہیں جانتے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا نام انجم گیلانی ہے، اور لغات القرآن انسٹیٹیوٹ ایک رجسٹر ادارہ ہے جس میں میں آپ کو انشاءاللہ پڑھاؤں گی، اور آپ نے ایڈمیشن لیا۔ نام سے تو واقف ہوگے، اور لیکن آپ کو تھوڑا سا اپنا ایجوکیشنل اعتبار سے، دین کا خاص طور پہ ایجوکیشن کے اعتبار سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرا سفر کب شروع ہوا اور کس طرح شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، تاکہ آپ مجھے جان لیں، کیونکہ جب بھی آپ کہیں بھی ہم جاتے ہیں، کہیں کسی جگہ پہ آپ جاب کرتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ جس انسٹیٹیوٹ میں ہیں وہاں کون آپ کو پڑھائے گا، جہاں بھی آپ اگر کہیں پہ جاب کرتے ہیں، کہاں پہ آپ جاب کریں، کس ادارے میں، تو اس کے بارے میں آپ کو ضرور تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے، پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو میرا جو شعوری طور پہ دین کا سفر شروع ہوا تھا، دین کا علم حاصل کرنے کا سفر 2002 میں میں نے دین کا علم باقاعدہ طور پہ سیکھنا شروع کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ شعوری طور سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ہم سب پیدا ہوئے الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد امت مسلمہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر، وہ بھی بہت بڑی نعمت، وہ ہمارے پہلے معلم تھے، اور انہی سے ہم نے سب کچھ ہم تک پہنچا، انہی کے ذریعے، تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کا شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن جب ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہیں گے کہ ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اپنی فیملی سے، اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں سے موقع ملتا ہے، لیکن یہ اس سے کیا مراد ہے کہ شعوری طور پہ مسلمان ہونا؟ مسلمان تو ہم پیدا ہوئے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ لوگ بھی اپنی کوئی رائے دیں گے، اپنی تھاٹس دیں گے، اپنی فیڈ بیک کہ میں نے یہ جو بولا اس سے کیا مراد ہے شعوری طور پہ؟ یعنی کانشیسلی آپ اسلام کے راستے پہ چلیں، وہ کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ بتائیں، آپ لوگ بھی اپنا فیڈ بیک دیں، سب لکھیں، کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ میری کلاس میں خاموش نہیں رہنا، آپ نے سننا نہیں ہے خالی،
آپ لوگوں کو پورا پارٹیسپیٹ کرنا ہے، چاہے آپ نے وہ بات نہیں بھی پڑھی ہوئی، لیکن میں آپ سے سوال کے انداز میں پوچھوں گی، اور ہر اسٹوڈنٹ یہ ایزیوم کرے گا کہ یہ اس سے پوچھا ہے، یہ نہیں ہے کہ چلو کلاس سے پوچھا چند لوگ جواب دے دیں، سب کو دینا ہے۔ جی ماشاء اللہ، جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، ویری گڈ، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ جی آپ سب نے وہی بات کی جو میں کرنا چاہ رہی تھی۔ ایکچولی حقیقت میں یہ ہے کہ جب ہم قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، قرآن اور حدیث، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری دین کے دو بیسک سورسز ہیں، قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، اس کا جب ہم علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم کانشیسلی مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو ہم بائی برتھ مسلم ہیں۔ چاہے وہ قرآن کا علم ضروری نہیں کہ کسی ادارے میں حاصل کریں، آپ اپنے گھروں میں بھی بڑوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی، لیکن جب ہم قرآن کھولتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے کہ آپ کہیں کہ کیا اتنی عمر تک ہم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن تو پڑھا ہے، بچپن میں ہی ہمیں سب کو پڑھایا جاتا ہے، قرآن ختم ہوتا ہے، آمین ہوتی ہے نا، سیلیبریشن ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ایون کچھ لوگ حفظ بھی کرواتے ہیں اپنے بچوں کو، ماشاءاللہ بہت بڑی اجر ہے اس پہ، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ جی قرآن بند ہو جاتا ہے اور پھر وہ شیلف میں رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر کبھی قرآن خوانی پہ یا جو بھی کوئی خاص مواقع ہیں کوئی، تو اس پہ بس پڑھا جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے تو ناظرہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سٹیپ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، قرآن کا ٹرانسلیشن بھی پڑھتے ہیں، پھر اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے اس کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں، تفاسیر جو بھی اکارڈنگلی انہیں ملتی وہ پڑھتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں یہاں تک بھی انف نہیں ہے۔ شعوری طور پہ مسلمان ہونے کے لیے قرآن کو ڈیپتھ میں جا کے پڑھنا ضروری ہے ہر مسلمان پہ، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن کھولتے ہیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، کیا ہمیں سمجھ آتا ہے اگر اس کے نیچے ٹرانسلیشن نہیں لکھا ہو؟ آتا ہے سمجھ؟ نہیں۔ جس نے کبھی نہیں پڑھا ہوا، جب آپ نے کچھ علم حاصل کر لیا تو ظاہر ہے کچھ ورڈز تو سمجھ آئیں گے، لیکن جس نے اس کی ٹرانسلیشن نہیں پڑھی، ایون ساری زندگی آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ جو ہیں نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو نماز تو عربی میں ہی ہے نا، نماز کے پاس تو آپ کے پاس چوائس نہیں کہ آپ اردو اور کسی اور لینگویج میں پڑھیں، وہ یاد تو کر لیتے ہیں پوری نماز، خاص چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ فاتحہ اور سب درود شریف وغیرہ، لیکن اس کا ٹرانسلیشن موسٹلی عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا رہے ہیں۔ یاد رکھیں جب قرآن پڑھتے ہیں ہم تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سن رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ بات کریں ہم ان کو سن رہے ہیں۔ اب جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سناتے ہیں، نماز آپ کی ساری دعا ہے، تو اس وقت ہم بول رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ اس کا کیا ریفرنس ہے کہ وہ جواب دیتے ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں جواب دے رہے ہیں؟ ہم سن تو نہیں سکتے نا، تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیا اس کی ریفرنس ہے؟ یاد رکھیں جب بھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی جائے اس کا ریفرنس آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جی ماشاءاللہ، جو اسٹوڈنٹ پہلے آلریڈی ہدایت القرآن میں پڑھ رہے ہیں اور ریسنٹلی ہم نے سٹارٹ کیا جو نیا والا ہدایت القرآن، اس میں سورہ فاتحہ سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، تو حدیث قدسی ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں، انشاءاللہ آپ لوگ بھی ایک ٹائم آئے گا تو آپ پڑھیں گے، تو حدیث قدسی میں یہی ہے کہ جب سورہ فاتحہ کا ہر آیا ہر جملہ ہم بولتے تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دیتے ہیں، تو اس لیے اب یہ کیا ہوئی؟ ٹو وے کنورسیشن ہوگی نا، جب قرآن پڑھیں اللہ کو سن رہے ہیں، جب نماز پڑھیں اللہ ہمیں سن رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جواب بھی دے رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ ٹو وے کنورسیشن ہے۔ کنورسیشن جب بھی کہیں ہوتی ہے دو لوگوں کے بیچ میں، اگر وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے ہوتے، عام زندگی میں بھی دیکھیں، آپ کسی بھی ایسے کنٹری میں جاتے ہیں جہاں آپ کی لینگویج نہیں ہے، فرسٹ ٹائم آپ گئے آپ کو وہ لینگویج نہیں آتی ہے، تو آپ کسی سے بات کریں گے، کوئی ایڈریس پوچھنا جو بھی ہے، تو آپ اس کو تو اپنی زبان میں بولیں گے، زیادہ سے زیادہ انگلش میں بات کریں گے، اس کو انگلش نہیں آتی، وہ اپنی لینگویج بول رہا ہے، تو آپ کو دونوں ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ سکتے، اشاروں میں تھوڑا بہت کچھ سمجھا لیں تو الگ بات ہے۔ تو اس لیے جب دو لوگوں کا آپس میں کسی
بات میں مکالمہ ہوتا ہے، بات ہوتی، گفتگو ہوتی ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے کی زبان آنی چاہیے، نہیں ایسے ہی ہے نا عام زندگی میں؟ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان ہے عربک، جنت والوں کی زبان ہے عربک، اور بہت ساری اس کی ریفرنسز ہیں، انشاءاللہ جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو میں آپ کو انٹروڈکشن کرواؤں گی. لیکن ہمیں ساری زندگی گزر جاتی ہے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک، ہم عربک پڑھنا تو سیکھ جاتے ہیں لیکن عربک کا میننگ نہیں جانتے کہ کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ہماری کہنا چاہیے بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمیں بچپن سے ہمارا یہاں سسٹم ہی نہیں ہے کہ عربک لینگویج کو مین لینگویج بنایا جائے، جو اللہ کی زبان ہے، ہمارے دین کی زبان ہے، جو کامن ہے ہم سب میں. دیکھیں باقی زبانیں تو کامن نہیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں اردو بولتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں پنجابی بولتے ہیں، بہت سے لوگ انگلش، پھر اس کے علاوہ لوکل لینگویجز آپس میں بات کرتے ہیں. تو لیکن افسوس کہ جو ہمارے دین کی زبان ہے وہ ہم لوگوں کو نہیں آتی. چلے بولنی نہ بھی آئے، بولنا ویسے بھی آپ کو پڑھ کے بولنا نہیں سیکھتے، بولنے کے لیے آپ کو اس ایٹماسفیئر میں رہنا ہوتا ہے، تو اس سے آپ سیکھتے ہیں جہاں ارد گرد وہ زبان بولی جاتی ہے. لیکن پڑھنا تو آپ کو اس کے لیے تو رول آنے چاہیے نا، اس کے لیے تو سمجھنا چاہیے، اور خاص طور پہ قرآن کو سمجھنے کے لیے. تو یاد رکھیں کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر غور کریں اور اس کے لیے پھر محنت کریں. اور انشاءاللہ اب آپ یہاں آ ہی گئے ہیں تو جو آپ کے ذہن میں فوبیا ہے، خوف ہے عربک لینگویج سیکھنے کا، گرامر سیکھنے کا، وہ انشاءاللہ بہت ہی جلد ختم ہونے والا ہے. کچھ عرصے بعد میں آپ سے ضرور پوچھوں گی جب آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں گے کہ آپ بتائیں کیا ڈفرینس ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پازیٹیو میں آنسر کریں گے. اچھا، میں اپنا تعارف پہلے کروا رہی تھی کہ میں شعوری طور پہ 2002 میں نے دین کو پڑھنا شروع کیا، اور پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں، میری شناخت کیا ہے، اور میرا رب کون ہے، کس نے اس زندگی میں آنے کا پرپس کیا ہے. اور یہ سب چیزیں قرآن سے حاصل ہوتی ہیں. سب سے پہلا میرا جو اسٹیپ تھا وہ آپ یقیناً سبھی جانتے ہوں گے، الہدا انسٹیٹیوٹ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی میری پہلی ٹیچر تھی، فرسٹ میری دین کی ٹیچر ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں میں سے بھی موسٹلی تو انہی سے پڑھ رہے ہوں گے. ان سے میں نے پہلا قدم اٹھایا، اور تعلیم القرآن جو فرسٹ ٹائم ٹورانٹو کینیڈا میں انہوں نے سٹارٹ کیا وہ میں نے کیا. اس سے پہلے دورہ قرآن کیا، لیکن دورہ قرآن بھی لائیو کیا جس نے میری زندگی کو چینج کیا، کیونکہ ایک سٹریچ میں پورا قرآن میں نے سنا، ٹرانسلیشن کے ساتھ، تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ، لیکن اس نے میرا دماغ چینج کر دیا، اور میرا نہیں بہت سے لوگوں کا. اور اس کے بعد پھر جو فرسٹ تعلیم القرآن ٹورانٹو میں ہوا وہ میں نے اٹینڈ کیا الحمدللہ. اور اب جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ نہیں تھا، وہ ایک رینٹل پلیس تھی، ہمارے سامنے ہی انسٹیٹیوٹ بنا، اس کے بننے میں تھوڑا بہت ہمارا بھی حصہ ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر الہدا سے بہت سارے کورسز ہوئے جو میں نے کمپلیٹ کیے. تھوڑا سا میں آپ کو اس کے ریفرنس کے طور پہ بتاؤں گی، اپنے سرٹیفکیٹس دکھاؤں گی. تو یہ میرا فرسٹ سرٹیفکیٹ تھا جو کہ تعلیم القرآن ڈپلومہ کورس کا تھا، اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو کیا ہم نے. اس میں ایک چیز تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ اس سے بھی آپ کو تھوڑا آپ کی زندگی میں بھی مختلف قسم کے واقعات مسائل ہوں گے، تو ہو سکتا ہے اس سے آپ کو کچھ تھوڑی فائدہ ہو. اور جب یہ کمپلیٹ ہوا تھا ڈپلومہ، تو جو اس کی گریجویشن ہوئی تھی، تو یہ فرسٹ جو کورس تھا جو کمپلیٹ ہوا تھا، اس وقت میں نے اس کی 2005-2006 کا، تو اس وقت میں نے اس کے لیے جب ہم فیڈ بیک دیتے ہیں نا اینڈ پہ گریجویشن والے دن، تو میں نے اس میں بات کی تھی، اور میں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا تھا 2004 اور 2005 سے لے کے 6 تک جتنا بھی ٹائم لگا تھا اس کو کرنے میں. میری زندگی کا یہ کچھ خاص ایکسپیرینس ہوا تھا کہ جب یہ کورس سٹارٹ ہوا تھا تعلیم قرآن، تو مجھے 15 دن پہلے اس کے سٹارٹ ہونے سے 15 ڈیز پہلے مجھے ہیپیٹائٹس سی ڈائگنوز ہوا تھا، اور اس کے بہت سارے ڈاکٹر نے بتایا تھا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس طرح. تو مجھے ڈر تھا کہ میں نہیں کر سکوں گی کیونکہ انسٹیٹیوٹ میں جا کے کرنا تھا.
تو لیکن بہرحال ایک لمبی سٹوری ہے، الحمدللہ میں نے اس کو جوائن کیا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی سجیشن پہ، اور پھر اس کے بعد میں نے اسی قرآن سے شفا پائی۔ یہ ان کے ورڈنگ تھے کہ آپ جوائن کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ تقریباً 2 ایئر سے زیادہ کا یہ کورس تھا۔ اس دوران میں میرا پورا ٹریٹمنٹ ہوا، پہلے 1 ایئر ہوا، پھر وہ نہیں، اس سے میرا وائرس ڈیڈ ہوا، پھر اس کے بعد 1.5 ایئر، تو پورا تقریباً 2.5 سال یہ کورس میں نے پڑھا، اور پھر اس کے بعد روح البیان بھی کیا۔ روح البیان آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اس کا، اس کے بعد ایک کورس تھا ایڈوانس کورس، الحمدللہ وہ بھی کیا۔ تو اس سارے عرصے میں بیمار رہی، مجھے مسلسل وائرس تھا، اور وہ بڑی مشکل سے ڈیڈ ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی۔ میرا بلیو یہ ہے کہ جب میرا دین کا سفر شروع ہوا، تو جب آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جھاڑتا ہے، تو جب سخت قسم کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، جو بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس میں تو اتنا ہی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس سے میرا بلیو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تھے کہ میں جو بھی پریویس زندگی میں انسان غلطیاں کرتا ہے جانے انجانے میں، وہ سب واش ہو جائیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام میرے غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے انسان تو کرتا رہتا ہے غلطی، لیکن وہ تب کی بات میں بتا رہی ہوں کہ اس وقت میرے دل میں اس بات کا اطمینان تھا۔ پھر اس کے بعد الہدیٰ سے جتنے بھی اور مختلف کورسز ہوئے وہ کیے میں نے کیے، اور اسی طرح پھر الحمدللہ یہ دین کا سفر الہدیٰ میں کمپلیٹ ہوا۔ جب میرا یہ سارے مختلف کورسز کمپلیٹ ہو گئے، جس میں گرامر بھی میں نے پڑھی، بیسک ایڈوانس بھی پڑھی، جس میں میں سیٹسفائیڈ نہیں تھی۔ گرامر جب میں پڑھتی تھی تو مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کہ یہ سبجیکٹ کیوں نہیں مجھے صحیح طرح سمجھ آ رہا، اور اس کو ڈیٹیل سے تو ویسے بھی نہیں پڑھایا گیا تھا وہاں پہ، لیکن جتنا بھی پڑھایا گیا اس میں بھی کنفیوژن تھی۔ اور جب میں قرآن پڑھتی تھی تو لفظی ٹرانسلیشن تو ظاہر ہے ہم نے یاد کیا تھا سارا، آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا، وہ تو سمجھ آ رہی تھی، لیکن مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی مختلف جگہوں پہ کہ ورڈز کی شکلیں بدل جاتی ہیں، معنی سیم رہتا ہے، سم ٹائم ڈفرینٹ، ایک ہی ورڈ ڈفرینٹ شکل میں آتا ہے تو معنی چینج ہو رہا ہوتا ہے، یہ کیا وجہ ہے، یا اس کے اندر ایک اور میننگ ایڈ ہوا ہوتا ہے۔ ٹرانسلیشن میں بھی تو ایسے ہوتا ہے گو کہ ایگزیکٹلی نہیں ہوتا، تو مجھے بہت زیادہ اس بات کی، اور اسی طرح مختلف قسم کے اور رولز، ضمائر جیسے ابھی تو خیر آپ لوگوں نے شروع نہیں کیا، لیکن کہیں پہ ہم آ رہا ہے، کہیں پہ ہم آ رہا ہے، کہیں پہ لا کے اوپر فتح آ رہا ہے، کہیں کسرہ آ رہا ہے، یہ سب کیا ہے، کیوں، اس سے کیا سمجھ آئے گی؟ تو اس کے لیے پھر میرے عرض تھی، اللہ تعالیٰ نے لے کر آنا تھا، اس نے کام لینا تھا، تو پھر مجھے ایک موقع ملا گرامر پڑھنے کا، اور وہ کیسے ملا کہ میرے گھر کے پاس ہی، بہت دور نہیں تھی، لیکن ایک مسجد تھی تعلیم الاسلام کے نام سے ٹورنٹو میں ہی، تو وہاں پہ میں کسی حوالے سے گئی تھی ایک دفعہ، تو وہاں ایک ٹیچر مجھے ملے اور ان سے بات چیت، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کیا کر رہی ہیں، میں نے بتایا، انہوں نے کہا آپ عربک لینگویج کیوں نہیں پڑھتی؟ میں نے کہا کہاں پڑھوں؟ انہوں نے کہا یہاں پہ کورس ہوتا ہے اور ابھی جسٹ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی نا، تو میں نے تو کہا بالکل، میں نے فوراً اس کو جوائن کر لیا، اور الحمدللہ پھر وہاں سے میرا نیکسٹ سفر شروع ہوا، اور وہ سفر پھر تمام ہوا اس سرٹیفکیٹ پہ۔ یہ آپ کے سامنے ہے، مدینہ بک کا سرٹیفکیٹ ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا، لیکن یہ تو مجھے ان ڈاکٹر عبدالرحیم نے دیا جو میرے جن کی بکس آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اور میرے ٹیچر بھی تھے ساتھ۔ یہ میرے ٹیچر کے دستخط ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے سائن ہیں، آصف علی ان کا نام، اور یہ ڈاکٹر عبدالرحیم یہ ان کے سائن ہے، تو ان کا یہ انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ دیا، تو یہ میری بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کتنا عرصہ لگا تو آپ لوگ پریشان نہ ہوئے، کیونکہ آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا۔ یہ میں نے 6 سال میں کیا، کیونکہ لائیو جا کے کیا، اس میں بہت ساری مسئلے مسائل آتے تھے، مثلاً بہت سنو اسٹروم آتے رہے، بہت چھٹیاں ہوئیں، پھر اس کے علاوہ ایک دن کا کورس تھا، کورس تو آپ کا بھی ایک ہی دن کا ہے، لیکن وہاں پہ کافی زیادہ مسئلے ہوتے رہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ لائیو پڑھنا تھا مسجد میں، گو کہ
3 آورس کی کلاس ہوتی تھی، 7 سے لے کے 10 تک، بیچ میں نماز بھی آ جاتی تھی۔ تو الحمدللہ 6 سال میں جتنے فرائیڈے آئے، نہ میں کسی سے ملی نہ کوئی مجھے ملا یعنی میرے گھر کوئی نہیں آیا، نہ میں کسی کے گھر کی، میں نے اس میں سے ہارڈلی کوئی چھٹی کی ہوگی۔ تو بہت ہی لگن سے، بہت ہی شوق سے میں نے اس کو کیا۔ جب میں ایون بگننگ میں تھی، 4th لیسن پہ تھی فرسٹ بک کے، تو مجھے لگا مجھے گرامر آ گئی ہے، کیونکہ میرے ٹیچر ماشاءاللہ بہت ہی اچھے تھے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سکھایا۔ یہ میں آپ کو پکچر دکھانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ اگر آپ میں سے کسی نے ڈاکٹر عبدالرحیم کو نہیں دیکھا یا میرے ٹیچر کو نہیں دیکھا تو آپ کو پتہ چل جائے۔ یہ میرے ٹیچر ہیں آصف علی، جن کا نام ہے مہر علی، اور یہ ڈاکٹر عبدالرحیم ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے۔ یہ ابھی بھی مدینہ منورہ میں موجود ہیں، اور یہ میں ہوں، انہوں نے مجھے ڈپلومہ دیا تھا۔ یہ ٹورنٹو اسپیشلی آئے تھے تب بھی ہمیں ڈپلومہ دینے کے لیے۔ تو یہ کورس میں نے تب کمپلیٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ میں نے اس سے سیکھا، اور یہ اب میں آگے اس کو پہنچا رہی ہوں۔ اچھا، اس کو جہاں تک آگے پہنچانے کی بات ہے، ظاہر ہے جو ٹیچر ہوتا ہے اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھے اور پھر ظاہر ہے آگے پڑھائے، لیکن پہلے ایک سالڈ اسٹڈی ہونی چاہیے۔ خالی گرامر کا کورس کرنا انف نہیں ہوتا، اس کو قرآن پہ اپلائی کرنا ضروری، کیونکہ اصل تو قرآن جو ہے وہ ہے لینگویج کی کتاب، وہ لینگویج ہے۔ گرامر کے تو رول ہیں، قرآن ہی سے تو بنائے گئے رول، پہلے لینگویج ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس لینگویج کے رولز بنتے ہیں۔ تو اس لیے ڈاکٹر عبدالرحیم کی بکس جو ہیں گرامر تو سکھا دیتی ہیں، سب اس کے بہت زیادہ بیسک چیزیں ہیں، لیکن اس کو جب تک آپ قرآن پہ اپلائی نہیں کریں آپ آگے نہ بڑھیں۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ آگے بڑھنے سے مراد کہ آگے کنوے نہیں کریں، کیونکہ جو انڈرسٹینڈنگ قرآن میں پڑھنے کے بعد ہوتی ہے وہ خالی گرامر پڑھنے سے نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ اس کے بعد پھر میرا اگلا سفر شروع ہوا، لیکن اگلے سفر سے پہلے مجھے جو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کہیں یا اچیومنٹ کہیں یا نعمت کہیں، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں عمرہ کرنے کے لیے گئی تو وہاں پہ ڈاکٹر صاحب سے تو ظاہر ہے اب بات چیت تھی، تو ڈاکٹر عبدالرحیم سے میری پہلی بات ہوئی کہ میں ادھر آؤں گی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیے گا، میں آپ سے ملنے آؤں گا۔ ان کو پتہ تھا کہ میں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوں، ایون پڑھنے کے دوران ہی میں نے شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر عبدالرحیم سے ہم نے مختلف اور بھی چھوٹے کورسز کیے، خود ڈائریکٹلی جب وہ آئے نا تو سورہ حجرات کا ایک کورس کیا، اس کے علاوہ بھی کچھ کیے۔ تو انہوں نے نہ کہا، جب میں گئی مدینہ منورہ تو ان کو کال کی، اور ماشاءاللہ سے وہ پھر مسجد نبوی میں آئے، نماز پڑھنے تو آتے ہی تھے، تو پھر میں ان سے مسجد نبوی کے ادھر ہی ملی، اسی احاطے میں۔ وہاں پہ انہوں نے مجھے یہ لیٹر دیا، مجھے نہیں معلوم تھا، میں تو ویسے ہی ان کو ملنے گئی تھی، انہوں نے ایک نئی بک لکھی تھی تو انہوں نے کہا تھا میں آپ کو گفٹ کروں گا، تو انہوں نے پھر مجھے یہ لیٹر دیا جب میں وہاں پہ گئی، اور اس میں ماشاءاللہ انہوں نے میرے بارے میں جو لکھا شاید آپ پڑھ سکتے ہوں گے، کہ انہوں نے لکھا کہ مجھ سے، یعنی میں آن لائن، شی ہیز بین ٹیچنگ عربک آن لائن اینڈ thousands آف اسٹوڈنٹس آل اوور دا ورلڈ ہیو benefited فرام ہر ٹیچنگ۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے مزید اس کے آگے ایک حدیث کا ریفرنس دیا، اور یہ سب لیٹر، یہ الحمدللہ آپ اگر یہاں نیچے دیکھیں تو یہ جو لکھا ہوا ہے مدینہ منورہ، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی المدینہ المنورہ، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، وہاں ہمارے صحابہ مل کے بہت دین کا انہوں نے، مطلب وہیں سے سفر شروع ہوا مدینہ میں، مین وہی ایک انسٹیٹیوٹ تھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے تھے لیکن وہاں پڑھتے تھے۔ تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ایک اتنے بڑے اسکالر نے مجھے یہاں بیٹھ کے مجھے انہوں نے لیٹر دیا، اور میری یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی، میرے لیے بہت بڑا آنر تھا، ریوارڈ تھا میرے لیے۔ تو بس یہ میری زندگی کا بہت ہی بڑی نعمت ہے، جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کہ خاص طور پہ اس کی اچھی بات یہ ہے کہ سرٹیفکیٹ اسکالرز تو دیتے رہتے ہیں جب بھی آپ کچھ پڑھیں گے، لیکن جس جگہ پہ دیا وہ میرے لیے بہت بڑا آنر تھا۔ اچھا، یہ سب کرنے کے بعد جب گرامر کا یہ پورا ہو گیا میرا کورس الحمدللہ، اس کے علاوہ بھی وہ ڈفرینٹ جو ڈاکٹر عبدالرحیم سے پڑھے، پھر مجھے
ایک اور موقع ملا، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، مجھے خود فیل ہو رہا تھا کہ مجھے اور بھی سبجیکٹ اور بھی کچھ علوم کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اس کے لیے پھر مجھے آن لائن ایک کورس ملا، وائس آف امہ روم میں آن لائن اسلامک ایجوکیشن کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا، وہاں سے میں نے الحمدللہ پھر کافی علم حاصل کیا، اور وہ اس نے میرا دماغ بہت اوپن کیا، کیونکہ اس سے جو میں نے مختلف علوم سیکھے، بیسک تعلیم القرآن کیا، پھر عربی کا لینگویج، لیکن اس سے اگلا سٹیپ پھر یہ تھا، اور اس کا پھر مجھے یہ سرٹیفکیٹ ملا۔ وہاں سے میں نے یہ سب سبجیکٹ پڑھے۔ سب سے پہلے عقیدہ ویسے بھی ہمیشہ شروع میں پڑھنا چاہیے، عام طور پہ دین کا جب علم حاصل کریں تو عقیدہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن کا جو پہلا حصہ سب عقیدے پہ ہے نا، 13 سال تک آپ نے مکہ میں جو میسج دیا، تو عقیدہ، پھر ایڈوانس کی تفسیر، پھر اصول تفسیر کے کچھ رولز ہوتے ہیں جن کو اصول تفسیر کہتے ہیں، ان کی سب کی الگ الگ بکس ہوتی ہیں، پھر حدیث کے مختلف کورسز، پھر اصول حدیث کے بھی کچھ اصول یعنی رولز ہیں، حدیث سائنسز جس کو کہتے ہیں، پھر فقہ، اصول فقہ، ہر سبجیکٹ کے رولز ہوتے ہیں نا، جیسے آپ گرامر کے رول، آپ عربک لینگویج کے رولز پڑھنے جا رہے ہیں، پھر فرائض اور وراثت۔ فرائض آپ کو پتہ ہے، وراثت کے بہت سارے فرائض ہیں، یہ ایک پورا الگ سے علم ہے۔ نحو اور صرف جو ہے گرامر کے انڈر آتا ہے، جس میں ایڈوانس کے رولز پڑھے نا، تو یہ سارے سبجیکٹ جو تھے نا، جن میں یہ اصول تفسیر، یہ سب یہ بیسک کی ہے، یہ نہیں ہے کہ ایڈوانس کی ہے، کیونکہ اس میں بھی ہمیشہ ہر ایک سبجیکٹ جب آپ پڑھتے ہیں نا تو اس میں پہلے بیسک ہوتا ہے، پھر نیکسٹ اسٹیپ میں ایڈوانس ہوتا ہے۔ اور یہ الحمدللہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری لسٹ میرے ٹیچرز کی، جن میں مختلف اساتذہ تھے جنہوں نے مجھے پڑھایا، اور یہ سب شیوخ تھے، سب عالم تھے، کچھ پاکستان سے تھے اور کچھ سعودیہ سے تھے، اور اسی طرح سب نے الحمدللہ یہ اس کو میں نے کیا۔ میری زندگی کی ایک اور بڑی اچیومنٹ کیا ہے جس پہ مجھے خوشی ہے کہ میرا نام لکھا گیا، وہ ہے ایک حدیث کا اجازہ۔ حدیث کا اجازہ، آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کا اجازہ ملتا ہے، جیسے چین ہوتی ہے نا حدیث کی، انشاءاللہ کبھی ہوا تو آپ کو یہ بھی ٹاپک تھوڑا سا انٹروڈکشن کرواؤں گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چین شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد صحابی سے جو آپ سے سنتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے وہ چین جو بھی بک میں جس میں ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ بخاری لکھا ہوا ہے تو یہاں تک پہنچتی ہے، تو اس میں میرا بھی نام لکھا گیا، یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انجم گیلانی بنت محمد اسلم علی میرے ابو کا نام، تو مجھے بھی حدیث کا اس کا اجازہ ملا، تو یہ بھی میرے لیے آنر کی بات تھی، کیونکہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چین ہے، لمبی چین ہے، یہ نیچے سب کے نام آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی ڈیٹس لکھی گئی ہیں، تو وہاں سے چلتے چلتے اس میں میرا بھی نام آیا ایک حدیث کے اجازے میں، تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو الحمدللہ ایک شارٹ سا میں نے آپ کو یہ دیا ہے، لیکن میرا علم کا سفر یہاں پہ ختم نہیں ہوا، وہ آج بھی جاری ہے اور رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی کوئی ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک ہی ٹائم میں ٹیچر بھی ہوتا ہے اور استاد بھی ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے، اور میری زیادہ تر اسٹڈی جو ہے نا سیلف اسٹڈی ہے، خاص طور پہ عربک لینگویج میں اور بھی علوم میں، مثلا سیرت وغیرہ بھی اس کے بھی میں نے کورسز کیے، لیکن زیادہ اسٹڈی میں نے بعد میں کی سیلف اسٹڈی، جو ابھی تک جاری ہے اور رہے گی۔ اب ماشاءاللہ سے ایڈوانس کورسز ہو رہے ہیں، اب میں آپ کو بتاؤں گی لغت القرآن کے بارے میں، تو اس طرح میرا یہ جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں جاری رہے گا، اور اس میں زیادہ سیکھتا کب ہے انسان، جب آگے بڑھاتا ہے، جب آگے بتاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں نے بھی اس کارواں میں شامل ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ یہاں سے آپ کو بینیفٹ ملے گا اور آسان کر کے ملے گا۔ پھر مجھے لگا کہ یہ جو عربی لینگویج ہے اس کو لوگ بہت مشکل سمجھتے ہیں، تمام علوم ہی مشکل ہوتے ہیں، دین پڑھتے ہوئے شیطان بھی ذہن میں لاتا ہے اور بنایا بھی جاتا ہے مشکل، اس کو آسان کیا جائے، کیسے آسان کیا جائے؟ پھر میں نے اس کے لیے بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ڈالا، اور مختلف پریزنٹیشن کی شکل میں، اب آپ جب پڑھنا شروع کریں گے آپ کو خود ہی فیل ہو جائے گا کہ بہت آسان طریقے سے، آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا، ایک تو یہ سلیبس ہی بہت آسان ہے، پھر اس میں میں خود اپنی ایفرٹس بھی ڈالوں گی۔ تو یہ تھا میرا تعارف
کافی ڈیٹیل سے میں نے بتایا، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کا حق ہے کہ آپ جس سے پڑھنے جا رہے ہیں وہ کون ہے، وہ کیا کیا ہوا ہے اس نے، اور یہ ایک شارٹ ہی طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب تھوڑا سا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا کیا کروایا جاتا ہے، کیا کیا کروایا گیا ہے، تاکہ آپ کو اس میں پھر نالج ہو۔ تو اس میں یاد رکھیں کہ لغت القرآن انسٹیٹیوٹ رجسٹرڈ ہے، اور اس میں سب سے پہلا کورس جب میں نے کروایا تھا وہ تھا مدینہ بکس کا ہی، جو آپ نے جوائن کیا۔ اور یہ میں نے پہلے تو ڈپلومہ کورس سے پہلے ویسے بھی پڑھا چکی ہوں، لیکن جو باقاعدہ طور پہ کورس کروایا تھا فرسٹ کورس 2012 میں، پھر الحمدللہ اس کے بعد پھر بچوں کا کورس بھی کروایا۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بیسٹ عربک کورس فار کڈس۔ یہ ڈاکٹر عبدالرحیم نے بچوں کی 2 بکس لکھی ہیں اسی پیٹرن پہ، جس پیٹرن پہ آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ڈاکٹر عبدالرحیم کی ہے۔ 5-6 سال کے بچوں سے لے کے 10-12 سال کے بچوں نے یہ کورس کیا اور بہت سکسیسفل رہا، اور میری جتنی بھی ابھی اسٹوڈنٹ ان کے بچوں نے یہ کیا ماشاءاللہ، اب تو وہ بڑے ہو گئے۔ میرا مستقبل میں بھی ارادہ ہے کہ میں اس کو دوبارہ بھی کرواؤں، کیونکہ یہ بہت لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بچوں کا بھی کورس ہونا چاہیے، ان کو اویئرنیس، بیسک اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر مدینہ بک کا تو اس کے بعد 2013 میں بھی دوبارہ کورس سٹارٹ ہوا، لیکن اس کے علاوہ مدینہ بک کا تو اب چلتا ہی رہتا ہے، 2018 میں بھی ہوا، آپ 20 میں آپ لوگوں نے شامل ہو گئے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور کورس تھا، یہ بھی ڈاکٹر عبدالرحیم کی بکس ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرحیم نے بہت بکس لکھی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ میرا ارادہ سب بکس میں پڑھاؤں گی۔ یہ حدیث کی بکس تھی، نصوص کے نام سے، نصوص من الحدیث النبوی۔ تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھی، اس میں 20 حدیثیں تھیں۔ اس کو بھی مجھے دوبارہ کروانا ہے، کیونکہ اس وقت میں یوٹیوب کی ویڈیوز نہیں بنا سکی تھی۔ تو یہ بھی ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس نے پڑھی اور اس کو بہت انجوائے کیا۔ اس میں فیمس حدیثیں جو ہیں وہ اس میں ہیں، اس میں گرامیٹیکل انالیسز اور گرامر کے رول اور سب چیزیں شامل تھیں، اور پھر اس میں ہم لوگوں نے اور بھی چیزیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد ایک خوبصورت ایڈوانس کورس کیا، وہ بھی ایک بک ڈاکٹر عبدالرحیم کی، جو سورہ یوسف پہ تھی۔ سورہ یوسف جو ہے اس پہ بک ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہوئی ہے، اس طرح اور بھی صورتوں پہ لکھی ہوئی ہے، سورہ نور وغیرہ پہ، لیکن یہ بھی بہت اچھی تھی۔ یہ ریسنٹلی ختم ہوا ہے اور اس کی جگہ نیا کورس شروع ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہدایت القرآن، یہ تو 2020 لکھا ہوا ہے نا، لیکن اس سے پہلے ایک اور کورس شروع ہوا ہے جو آلریڈی چل رہا ہے، ہدایت القرآن کا ہی۔ یہ تو ابھی لیٹسٹ شروع کیا ہے لوگوں کی ماشاءاللہ اور اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ پر۔ اس سے پہلے جو ہدایت القرآن ہے وہ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ پہ ہیں، اس کی تقریباً ہم نے 150 سے زیادہ آیات 159 تک پڑھ لی ہیں۔ تو وہ کس طرح ہم پڑھتے ہیں اور یہ بھی کیسے شروع کیا، یہ بھی سورہ فاتحہ پہ ہے۔ اس کو بھی اگر کوئی جوائن کرنا چاہے تو ابھی کر سکتا ہے۔ اس میں ایک ایک آیت جو ہے، ہر آیت میں ہر جو اس کے اندر ورڈ ہے، ہر کلمہ ہے، اس کو ہم انالائز کرتے ہیں اور ہر اینگل سے، اور اس کے بعد اس پہ تدبر کیا جاتا ہے۔ تو یہ کورس بہت بینیفیشل ہے، اس سے بہت سارے اسٹوڈنٹ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی دوران میں 2020 میں چونکہ سورہ یوسف ختم ہوئی تھی، تو پھر ایک ایڈوانس گرامر کا کورس سٹارٹ ہوا ہے، جو ایک سلیبس کی بک ہے اور اس کا نام ہے مغنی اللبیب۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور یہ ایڈوانس ہے۔ مغنی اللبیب کا مطلب ہوتا ہے کہ عقل مند کے لیے کافی ہے، یہ اس کو یہ کفایت کر جاتی ہے یہ کتاب گرامر کے رولز کے اعتبار سے۔ مغنی کا مطلب کہ کفایت کر جاتی ہے کس کو؟ اللبیب، لبیب کا مطلب ہوتا ہے عقل مند کے لیے۔ تو یہ کورس بھی سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، یہ بھی ابھی بگننگ میں ہی ہے، لیکن یہ تھوڑا ایڈوانس ہے، مدینہ بک کے بعد والے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بیسٹ کورس ہے۔ تو یہ مطلب یہ سارے جو ادھر نظر آ رہے ہیں صرف یہ کورسز نہیں ہوئے، اس کے علاوہ تدبر القرآن کے نام سے ایک کورس کیا تھا، جس میں 30 پارے کی بہت ساری صورتیں کی، پوری نماز، جس میں نماز میں صرف سمپل نماز نہیں، اس میں بہت ساری رکوع کی دعائیں، سجود کی دعائیں، ساری دعائیں اس میں نے کروائیں، اور بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو الحمدللہ اس میں بہت اور بھی مختلف چیزیں پڑھائی گئی، لیکن سب کا یہاں پہ میں نے نہیں مینشن کیا۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے لغت القرآن انسٹیٹیوٹ۔ اچھا، اب میں آپ کو تھوڑا سا تعارف جو کورس آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا کرواؤں گی۔
اس کی بکس کے بارے میں اور کس طرح ہم کریں گے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو آپ پڑھیں گے وہ تو آپ بیسک جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مدینہ بکس جو ہیں، جو اوریجنل مدینہ بکس ہیں وہ 3 بکس کا سیٹ ہے، جو ڈاکٹر عبدالرحیم نے آج سے 40 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا وہ لکھی تھیں پہلے، اور وہ یہ آپ کے سامنے ہے جو اوریجنل پرانی جو ٹائٹل کے ساتھ ہے وہی ہے، ٹائٹل بدلتے رہتے ہیں۔ یہ 3 بکس ہیں جس میں سے یہ پہلے اگر آپ دیکھیں یہ بلو سے کلر کی یہ فرسٹ بک ہے، سیکنڈ بک اورنج، اور تھرڈ بک یہ گرین کلر کی۔ یہ سمپل بکس ہیں، اب تو خیر ان کا ایڈوانس ورژن آ گیا ہے۔ 3 بکس کا یہ ٹوٹل سلیبس ہے بکس کا جو آپ نے پڑھنا ہے۔ فرسٹ بک میں 23 لیسن ہے، اسی طرح اس میں بھی کچھ ہیں، اس میں 35 ہیں، اس طرح کر کے اور ان بکس میں مکالمے کی شکل میں پڑھایا جاتا ہے، یعنی مختلف قسم کے لوگوں کے بیچ میں کنورسیشن ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو نئی جو پرانی بکس ہیں نا ان کی جگہ نئی بکس بنا دی گئی ہیں، یہ جو آپ کے سامنے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ مختلف کلرڈ، ان کے ٹائٹل چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن مین چیز ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے یہی لکھا ہوتا ہے، اور یہ 1 بک 2 بک 3 بک اس طرح کر کے یہ ٹوٹل 8 بکس جو ہے نا ان 3 بکس کی 8 بکس بنی ہیں۔ یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے پورا کورس، لیکن اس میں بس اس کا مٹیریل اچھا ہے، کلرڈ ہے، جو اس کی ایکسپلینیشن ہے تمارین کی انگلش میں لکھی گئی، بس فرق یہ ہے اس کا، لیکن یہ ذرا بہتر ہے۔ جیسے اس کے 10 چیپٹر کی فرسٹ بک بنائی گئی ہے، پھر نیکسٹ 12 چیپٹر کی سیکنڈ بک ہے، اس طرح سے ہے یہ، اور اسی طرح پھر جو سیکنڈ بک ہے اس کی تھرڈ اور فورتھ بک ہے۔ تو جب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ جب آپ بکس لیں تو یہ والی بکس لیں۔ ویسے آپ کو یہ میں بتا دوں کہ ویب سائٹ کے اوپر یہ جو بھی چیپٹر پڑھایا جائے گا اس کا PDF آپ کو ملے گا، اس کا چیپٹر کا مطلب پورا سلیبس جتنا بھی ہے وہ سب آپ کو ویب سائٹ پہ ملے گا، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ کر سکتے ہیں، لیکن پرنٹ کرنے سے بہتر ہے کہ اگر آپ بکس کو لے لیں ہارڈ کاپی، کیونکہ اس کے اوپر لکھنا بھی ہوگا آپ کو نا، نوٹ بک میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ہے کہ بک پہ لکھیں، اور یہ بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے۔ اچھا، ان بکس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ یہ ہینڈ آؤٹس، یہ ہینڈ آؤٹس جو ہے نا ایک طرح سے نوٹس ہیں، مطلب انہی کی طرف بنائے گئے ہیں انہی کی طرف سے، لیکن یہ نوٹس کی شکل ہے۔ یہ بک 1 کا ہینڈ آؤٹ ہے اور یہ بک 2 اور 3 کا ہینڈ آؤٹ ہے۔ یہ تو ان کے نوٹس ہیں لیکن یہ انگلش میں ہے سارے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک چھوٹی ڈکشنری ہے، یہ ڈاکٹر عبدالرحیم نے خود ہی لکھی ہے، یہ صرف پراپرلی مدینہ بکس کے لیے گلاسری ہے۔ اس میں مدینہ بکس میں جو ورڈز یوز ہوئے ہیں وہ سارے اس میں ہیں نا، الفابیٹیکلی۔ اچھا، اب رہے گی بات یہ ہینڈ آؤٹس، یہ بھی آپ کو اپلوڈ ملیں گے آپ کی ویب سائٹ پہ، آپ کے جو کورس مٹیریل ہوگا اس میں نا، بکس، ہینڈ آؤٹس، جو بھی مٹیریل ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے کہ اس کے علاوہ جو ہر چیپٹر میں آپ رول پڑھیں گے نا، جو بھی ٹاپک پڑھیں گے آپ، اس کے میں نے پرسنل نوٹس بھی بنائے ہوئے ہیں، جس میں نے قرآن کی آیات کے کا بھی اگزامپلس دی ہوئی ہیں، اور وہ بہت اس میں ڈیفینیشنز اور سب کچھ ہے۔ وہ نوٹس آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہوں گے کیونکہ وہ آپ کو آسانی ہو جائے گی، وہ بھی ویب سائٹ پہ ملیں گے، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یوٹیوب کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی۔ تو یہ تھا آپ کا مدینہ بک کورس کا انٹروڈکشن۔ یہ جسٹ آپ کو بکس کا انٹروڈکشن دیا، ابھی تو کورس کے بارے میں تو ساتھ ساتھ بات ہوتی رہے گی۔ تو یہاں تک یہ بات ہم روکتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی یہ بکس کہاں سے ملیں گی، کیا ہوگا، سب چیزیں آپ لوگ بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ اب جو تھوڑی سی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں وہ آپ سنیں میرے سے، اور آپ لوگ بھی اپنی پارٹیسپیشن کریں۔ میرے آپ سے کچھ سوال ہوں گے، ان کے آپ کو پہلے جواب دینے ہیں۔ وہ سوال کیا ہیں کہ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ عربک لینگویج سیکھنے کیوں آئے ہیں؟ کیا مقصد ہے آپ کا؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کورس تو کرنا کوئی خاص معنی نہیں رکھتا، اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کو لینگویج سیکھنی ہے نا۔ اس کورس میں جو بھی لینگویج سیکھنی ہے اس کا مطلب گرامر سیکھنی ہے، اس کے رول سیکھنے ہیں، وہ کیوں سیکھنے ہیں، اس کی کیا ضرورت کیا آپ کو؟ قرآن تو سمجھ آتا ہے، ٹرانسلیشن بھی لکھی ہوئی ہیں، بتائیں مجھے۔ سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں اور بتائیں جی۔ اصل میننگ سمجھنا ہے، یعنی قرآن کا اصل میننگ، یعنی قرآن کے الفاظ کا اصل میننگ، بالکل صحیح، ماشاءاللہ۔ اور اللہ کی زبان ہے اس لیے سیکھنی ہے، ویری گڈ۔
اور کچھ کوئی اور آپ کے ذہن میں بات ہو؟ عربی زبان میں سمجھنا ہے، بالکل ٹھیک، یعنی ڈائریکٹلی آپ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ڈائریکٹلی سمجھیں، ٹرانسلیشن سے نہیں سمجھنا، بالکل ٹرانسلیشن ہیلپ کرتی ہے لیکن اس طرح نہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، فرض ہے، بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ، بہت اچھی انٹینشن ہے، بہت اچھے مقاصد ہیں۔ ایک پوائنٹ آپ لوگ تھوڑا سا مس کریں، وہ بھی بتائیں، سوچیں تھوڑا سا اور سوچیں کہ ٹھیک ہے آپ نے عربی زبان میں ڈائریکٹلی میننگ سمجھنا ہے، کیونکہ دیکھیں یاد رکھیں کوئی بھی زبان کا جب ٹرانسلیشن ہوتا ہے، صرف میں عربک کی بات نہیں کر رہی، عام زبانوں کی بات کر رہی ہوں، جب اس کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، اردو کو انگلش میں کریں تو کیا وہ اپنا پورا میننگ اس میں برقرار رہتا ہے؟ انگلش کے ورڈ ڈفرینٹ ہیں، اس میں جانے کے بعد وہ بالکل ڈفرینٹ میننگ میں اس کے جو احساسات تک بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح ایون انگلش کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں، انگلش کو ایک زبان کو دوسری زبان میں کیا جا سکتا ہے نا، جو پرانی انگلش ہے اس کو نئی میں، تو بھی میننگ بدل جائے گا، کچھ نہ کچھ مسنگ ہوگا۔ تو پھر یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان ہے، تو یہ کیسے ہمیں دوسری لینگویجز میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں؟ ابھی میں آپ کو سمجھا نہیں سکتی کہ عربی زبان کی کیا ڈیپتھ ہے، یہ ایک سمندر کی طرح، اس کے اندر سے خزانے نکلتے جائیں گے، تو وہ تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن ایک پوائنٹ اور ہے، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ کو ڈائریکٹلی سمجھنا ہے، لیکن ایک پوائنٹ اور بتائیں جی، ابھی تک کسی نے نہیں لکھا۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن ایک معجزہ ہے، سنتے آ رہے ہیں نا، قرآن معجزہ ہے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، کیا معجزہ ہے، کیا میریکل ہے؟ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزے کا کیسے پتہ چلتا ہے بتائیں؟ دیکھیں حضرت جو پہلے پیغمبر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سارے پیغمبر جو تھے ان سب کو بھی تو معجزات دیے گئے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قرآن میں دیکھیں کتنے معجزات ہیں، عصا کا مختلف معجزات، پانی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، سانپ بن گیا، اس کے علاوہ بے تحاشا معجزات ہیں، من و سلوہ کا۔ یہ پیغمبر جو پہلے پیغمبر تھے نا، ان سب کے معجزات جو تھے نا یہ ویژول تھے، ویژول تھے، یعنی آنکھوں سے دیکھے جا سکتے تھے، ان کو آنکھوں سے دیکھ کے وہ لوگ اس پہ بلیو کرتے تھے۔ ایون اب آپ پڑھیں گے بنی اسرائیل کو جب پڑھ چکے ہیں قرآن میں کہ ایون دیکھیں اتنے معجزات آنکھوں سے دیکھتے، اس کے باوجود وہ بدل جاتے تھے، پھر بھی بلیو نہیں کرتے تھے، یہ حال تھا ان کا، مانتے تھے وقتی طور پہ لیکن تھوڑی دیر بعد پھر چینج ہو جاتے تھے، پھر وہی غلط حرکتیں، اسی لیے تو ذلیل و خوار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ امت تھی اور بعد میں دیکھیں ان کی کیا، کہاں پہ پہنچے وہ۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات وہ بھی آپ سب کو معلوم ہے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اسی لیے تو جو کفار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کرتے تھے نا کہ کوئی معجزہ دکھائیں، گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ معجزات ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے، جو اصل معجزہ تھا وہ قرآن دیا گیا۔ تو قرآن کیا معجزہ ہے؟ قرآن کس طرح معجزہ ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ یہ سننے کا معجزہ تھا، وہ دیکھنے والے معجزات تھے، دیکھنے سے معجزات کا پتہ چلتا ہے، یہ سن کے کانوں کے ذریعے گیا نا، وہ تو جو دوسری کا اقوام تھی ان کو تو یہ ایکسپیرینس نہیں ہوا، جو امت مسلمہ تھی ان کو یہ ایکسپیرینس، اسی لیے تو دیکھیں جو کئی ایسے کفار تھے جو سننا ہی نہیں چاہتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ سنیں گے، وہ تو خیر جادو کہتے تھے نا کہ ہم پہ جادو ہو جائے گا، ہم ہپناٹائز ہو جائیں گے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بھاگتے تھے کہ وہ ڈرتے تھے، تو الزامات بھی لگاتے تھے، لیکن اصل کیا تھی، کیا ڈرتے تھے کہ قرآن سن کے ان کے اوپر اثر ہوتا تھا، کیونکہ قرآن ایسی زبان ہے، کیونکہ وہ تو عربس بھی تھے نا، عربس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ زبان کو سمجھتے بھی تھے، تو اس لیے وہ بھاگتے تھے، کیونکہ یہ ایک معجزہ تھا، یہ دل پہ اثر کرتا تھا، کانوں کے ذریعے دل پہ جا کے لگتا تھا، اور انسانوں کے دل کیسے صحابہ کے دل بدلے، سن کر ہی بدلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، کس طرح انہوں نے سنا اپنی بہن کو تلاوت کرتے ہوئے اپنے بنوئی، اور کیسے پہلے ان کو مارا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد کیسے وہ سن کے مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح بے تحاشا اور بہت سارے واقعات ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ معجزہ ہے۔ اب ہم معجزے تک نہیں پہنچ سکے ابھی تک، کیوں؟ کیونکہ ہمیں زبان ہی نہیں آتی،
جب ہمارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہمیں کہاں آتی ہے زبانوں میں سمجھ آ رہا ہوتی ہے پوری. ٹھیک ہے جنہوں نے قرآن کے کورسز کیے ہیں ٹرانسلیشن کے وہ کچھ حد تک حصہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی تو اردو کا ٹرانسلیشن سمجھا نا، آپ نے ڈائریکٹلی عربی کا تو نہیں پڑھا، آپ نے تو اردو کا ٹرانسلیشن یاد کیا، رٹا ہے جیسے کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ہیلپ بہت کرتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی عربی کے اندر جو میننگ وہ نہیں آپ نے پڑھا، وہ کچھ اور ہی ہے. عربی زبان کو سمندر اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ایک ایک کلمے کے کئی میننگ ہوتے ہیں، اور یہ بڑی لمبی بحث ہے، یہ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ خود سیکھ لیں گے. تو اب آپ نے اس معجزے تک پہنچنا ہے. جو معجزہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ آیات کا انالیسس کرتے ہیں نا، ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہیں گرامر کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، ہر اینگل سے، تو پھر آپ کو اصل میننگ سمجھ آتا ہے آیت کا، اللہ کا اصل حکم تب سمجھ آتا ہے کہ یہ کیا یہاں پہ کہا جا رہا ہے. بہت سارے رول ہیں، چھوٹے چھوٹے سے الفاظ. چلیں اس پہ تو انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. یاد رکھیں جتنی بھی زبانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی کریٹ کی، سب زبانیں اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں، لیکن عربی زبان جو ہے یہ بھی اللہ نے بنائی. ہر زبان پہلے بنتی ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، بنائی کیا، یہ تو اللہ کا کلام ہے. تو جب زبان کوئی بنتی ہے تو اس کے رولز پہلے نہیں بنتے. کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی قواعد کے ساتھ یا رولز کے ساتھ آپ خود سے زبان بنا لیں، ایسے نہیں پاسبل. پہلے زبان آتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں سے پھر وہ رولز بنائے جاتے ہیں. ہر زبان کے اپنے رولز ہیں. عربی زبان بھی اسی طرح ہوا کہ جب عربی زبان عربی زبان تو پہلے سے بولی جاتی تھی عرب میں، لیکن جب قرآن آیا تو اس وقت پھر جب نان عربس اس میں شامل ہوئے تو پھر پرابلم ہوئی. جیسے ہم لوگ ہیں اب اجمی لوگ، تو پھر وہاں پہ ضرورت پڑی، پھر اس کا ایک پورا ترتیب ہے کہ کس نے سٹارٹ کی، سب نام موجود ہیں، ہسٹری میں لکھے گئے ہیں. عباسی دور میں یہ کمپلیٹ ہوا، یہ پورا کا پورا کام، اور پھر اس کے بعد یہ رولز اپلائی ہونا شروع ہو گئے. آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ یہ زبان مطلب رولز کیسے بنے، کیسے غور و فکر ہوا. جو علماء تھے نحو اور صرف کے، یعنی لینگویج کے جو علماء تھے گرامر کے، انہوں نے کیا کیا، کس طرح کیا، ایک جسٹ احساس دلانے کے لیے آج میں آپ کو ایک تصوراتی دنیا میں لے جاؤں گی، اور آپ لوگوں کو فیل کروانے کے لیے. یہ ایک جسٹ پریزنٹیشن ہے، ٹھیک ہے. ایکچولی ظاہر ہے ایسے نہیں ہوا، لیکن صرف آپ کو ایک فیلنگ ڈیولپ کرنے کے لیے کہ جو آپ پڑھنے آئے ہیں اس کو کس طرح سے اس کے اوپر کام ہوا. کام تو بے تحاشا ہوا، لیکن ایک تھوڑا سا بگننگ کا میں آپ کو بتاؤں گی. ایک بات پہلے میں آپ کو بتا دوں پریزنٹیشن سے پہلے کہ جتنی بھی لینگویجز ہوتی ہیں نا ان میں الفاظ کے اوپر بات ہوتی ہے نا. جیسے سنٹینسز ہوتے ہیں اس میں مختلف قسم کے ورڈز استعمال ہوتے ہیں جن کو الفاظ کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، عربک میں بھی، اور اس لفظ کی جمع لفظ استعمال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ہم پہ نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اس نے انسان کو بولنے کی قوت نوازی ہے. دل کی بات زبان پر لانے کی جو صلاحیت دی ہے نا، یہ صرف کس کی ہے؟ انسانوں کی ہے. یہ صرف جو ہے انسان کو دوسری مخلوقات کے اوپر فوقیت دیتی ہے، یعنی اس سے بڑھاتی ہے. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی مخلوق جو ہے اپنے دل کی بات تو نہیں بتا سکتا نا. ٹھیک ہے وہ سوچ سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتے نا. اپنی زبان بول سکتے ہیں لیکن ہماری طرح تو نہیں بول سکتے نا. تو ہماری زبان جو ہے خود ہی کوئی آوازیں، مختلف قسم کی آوازیں پیدا کرتی ہے اور ان کو باہر پھینک دیتی ہے. ٹھیک ہے، جس آواز کو زبان باہر ہوا میں پھینک دیتی ہے نا، اس عمل کو لفظ کہتے ہیں. یعنی ایک ایک لفظ کر کے زبان باہر پھینکتی ہے اور وہ ظاہر ہے ہوا میں پھیل جاتے ہیں. ہمارے الفاظ ختم نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سنا ہوگا شاید آپ نے، میں ایک دفعہ پڑھ رہی تھی ایک آرٹیکل کہ تحقیق ہو رہی ہے کہ جو پرانے زمانے کی جیسے پیغمبروں کی آوازیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آوازیں، یہ کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں کب یہ چیز ہوتی ہے اور پوری ہوتی ہے، لیکن کر رہے ہیں. چلیں یہ تو اس طرح کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں قرآن میں تو وہ ہماری کیپچر ہو جاتی ہے، ریکارڈ ہو جاتی ہے. کیا ریفرنس ہے اس کا؟ کہاں قرآن میں کہا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ بتائیں.
سورہ قاف میں، سورہ قاف کی 18 نمبر آیا ہے. جیسے میں نے لفظ استعمال کیا نا، اسی اس سے دوسرے فعل استعمال ہوا ہے. سورہ قاف کی 18 نمبر آیا، بعد میں دیکھ لیجئے گا کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ما یلفظ، نہیں نکلتا، نہیں بولتا کوئی بھی لفظ، یعنی انسان وہ نہیں بولتا، یعنی انسان کوئی بھی لفظ نہیں بولتا، مگر کیا ہوتا ہے، الا مگر، لدیہ اس کے پاس، رقیبن ایک رقیب، ایک نگران موجود ہوتا ہے. کس طرح کا نگران؟ عتید، عتیدن تیار، حاضر. یعنی ہماری زبان سے جب بھی کوئی لفظ باہر نکلتا ہے، وہ زبان باہر پھینکتی ہے لفظ، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ فوراً اسے ریکارڈ کر لیتا ہے، تیار بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک ایک ہماری زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ سوچ سمجھ کے بولے انسان، زیادہ اچھا ہے خاموش رہے اور ذکر کرے. تو یہ قرآن میں کہا گیا. اب ضروری نہیں ہے کہ جب ہم زبان سے کچھ بولیں تو سارے ہی لفظ جو باہر ہم بول رہے ہیں وہ سارے بامعنی ہوں. جیسے بچے ہیں مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، ان کا تو کوئی میننگ نہیں ہوتا نا، ان کا تو میننگ ہی نہیں ہوتا. اس طرح ہم بھی کئی لفظ بولتے ہیں، جیسے مثلا کہتے ہیں پانی شانی، روٹی ووٹی، کھانا شانا. اب روٹی کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہن میں ایک نقشہ بن جاتا ہے، پانی کا آتے ہی ذہن میں ایک تصویر آ جاتی ہے پانی کی، ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن شانی، وانی، شانہ، کھانا شانا، ان کا تو کوئی میننگ نہیں ہے نا، تو وہ تو اس کا تو کوئی نقشہ نہیں بنتا نا. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کچھ ورڈ جو ہوتے ہیں، کچھ لفظ جو ہوتے ہیں وہ بامعنی ہوتے ہیں، ان کا میننگ ہوتا ہے، اور کچھ ورڈز ہوتے ہیں جن کا میننگ نہیں ہوتا. تو زبان جب پڑھی جاتی ہے نا، تو جو میننگ فل ورڈز ہوتے ہیں ان کو عربی زبان کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کلمہ. ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کلمہ، کلمات. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے، کیوں؟ کیونکہ 70% سے زیادہ عربی کے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، یاد رکھیں. تو اس لیے ہمارے لیے بہت آسان ہے. اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گی پرسنٹیج کے اعتبار سے. جو بے معنی ورڈز ہوتے ہیں نا، جن کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، ان کو محمل کہتے ہیں، وہ ہم نہیں پڑھیں گے. اچھا، اب جو ورڈز ہیں نا، جو بامعنی ورڈز ہیں، ان کو جب گرامر بنی تو علماء نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. وہ کیا 3 حصے تھے وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی. فی الحال ہاں میں آپ کو ایک پریزنٹیشن دکھانے جا رہی ہوں. دکھانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، میری جو میں کہتی جاؤں اس کو فالو کرنا ہے. سب سے پہلے آپ امیجن کریں کہ آپ آج سے سینکڑوں سال پیچھے چلے گئے ہیں کسی ٹائم مشین کے ذریعے، کسی بھی طرح، اور عربی زبان کے قواعد جو بنانے والے ہیں نا، عربی زبان جیسے جنہوں نے بنائے قواعد، ان کا ایک مطلب میٹنگ ہو رہی ہے، یا وہ بیٹھے ہیں اکٹھے مل کے، ایک اجلاس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ خیالاتی سا میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کو تصور کریں نا، ایک ڈرل کے طور پہ کرواؤں گی میں آپ کو نا. آپ تصور کریں کہ بہت سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے عربی گرامر کے رولز بنانے والے علماء جمع ہوئے، اور بہت بڑا ہال ہے اس کا، بہت بڑے ہال میں وہ جمع ہوئے، اور بہت بڑی سی ایک اسکرین لگی ہوئی ہے بلیک کلر کی، اور پورا ہال میں اندھیرا ہے. اور آپ سب جو ہیں، اب آپ آنکھیں بند کر لیں، ابھی آپ آنکھیں بند کر لیں. آپ کو جو میں کہہ رہی ہوں آواز آ رہی ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جی ماشاءاللہ. اب لکھیے گا نا، اب سچ مچ لٹرلی آنکھیں بند کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسے ہی کہہ رہی ہوں، سچ مچ آنکھیں بند کریں اور صرف میری آواز سنیں، سن کے فیل کریں جو میں کہہ رہی ہوں. اب آپ نے سب نے آنکھیں بند کر لی ہیں یقیناً، میں یہی ازیوم کر رہی ہوں. اب آپ سوچیں، آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہے نا، تو آپ امیجن کریں ایک بہت بڑا ہال ہے اور اس میں اسکرین لگی ہوئی ہے، اندھیرا ہے ساری ہال میں. آپ سارے جو ہیں نا اس ہال کی گیلری میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا اس میں، آپ صرف تصور کریں اس چیز کو، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ اس کاروائی میں شامل نہیں ہیں، آپ صرف آبزرور ہیں، آپ دیکھنے والے ہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، کس طرح انہوں نے قواعد بنائے ہیں نا. آپ ایک مبصر کے طور پہ اس گیلری میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آبزرو کر رہے ہیں. اب آپ آنکھیں بند رکھیں، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا،
جو تھے علماء، جتنے بھی لوگ جمع ہوئے تھے قواعد بنانے والے، یہ فرسٹ ٹائم جسٹ بگننگ ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک اس جو اسکرین ہے، اس کالے رنگ کی اسکرین ہے، اس میں قرآن کے بہت سارے مختلف الفاظ جو ہے نا اسکرین کے اوپر بکھیر دیے، اور اسکرین پہ سارے الفاظ بکھیر دیے۔ اب آپ آنکھیں کھول لیں، کھولیں آنکھیں، سب نے کھول لی ہیں؟ لکھ کے بتائیں مجھے، سب نے کھول لی ہیں جی؟ تصور میں آپ کی کیا ہے کہ بڑی سی اسکرین تھی، اب آپ کو وہ اسکرین نظر آ رہی ہے، میں دکھاؤں گی وہ اسکرین آپ کو، جو اس آپ یہ نہ سوچیں کہ اس وقت آپ یہاں موجود ہیں، آپ سوچیں کہ آپ جب گرامر کے علماء نے رولز بنانے شروع کیے تو اس وقت کے ٹائم میں موجود ہیں، اور آپ گیلری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے سامنے یہ اسکرین ہے، یہ جو اسکرین ہے بلیک کلر کی، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے نہیں کیا، یہ انہوں نے بکھیرے ہوئے ہیں سارے یہ مختلف قرآن کے الفاظ، یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں، یہ سب عربی کے نہیں، قرآن میں سے لیے گئے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں یہ سارے ڈفرینٹ رینڈملی ہیں، پوری آیت کی شکل میں نہیں ہے نا، ترتیب سے نہیں ہے نا، تو آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اب غور کریں، اب دیکھیں، غور کریں ان الفاظ کو، انہوں نے بھی غور کرنا شروع کیا، اب وہ اجلاس ہو رہا ہے، آپ بھی اس کو واچ کریں، تو انہوں نے غور کرنا شروع کیا کہ یہ جو ورڈز ہیں سارے کے سارے، ان پہ بڑا غور کیا، اب ان کو تو عربی تو آتی تھی نا، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کیا ہیں، کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو چیزوں کے نام ہیں، چیزوں کے نام ہیں، ان سب کو انہوں نے سرکل کرنا شروع کر دیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کیا کیا الفاظ ہیں یہاں پہ؟ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا کیا ورڈز ہیں جو چیزوں، مختلف چیزوں کے نام ہیں، لوگوں کے نام ہیں، جگہوں کے نام ہیں، بتائیں یہاں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ظاہر ہے کچھ تو آپ بتا سکیں گے نا، قرآن پڑھتے ہیں جی، الجنت، السماوات، ان کو سرکل کرنا شروع کر دیا، آپ بتاتے جائیں، میں بھی سرکل کرتی جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ بھی اس اجلاس میں شامل ہیں نا دیکھنے والوں میں، لیکن آپ کر نہیں رہے، لیکن میں آپ سے پوچھ رہی ہوں تاکہ اس طرح آپ بھی انوالو ہو جائیں اس میں نا۔ تو انہوں نے ان ورڈز کو سرکل کرنا شروع کر دیا، کن کو؟ جو خاص طور پہ نام ہیں، کیونکہ وہ تو عربی زبان جانتے تھے، بتائیں آپ بھی جی، الکتاب، کتاب، یہ کتاب چیز کا نام ہے نا، یعنی ایک بک، پھر جنت، الجنت، اب میں بھی سرکل کر رہی ہوں، سمجھے وہ کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہی، جنت، جنت ایک جگہ کا نام ہے، اب جنت کا نام سنتے آپ کے دماغ میں کیا آ جائے گا؟ ایک باغ، جبرائیل، بالکل فرشتے کا نام ہے، السماوات، آسمان، ٹھیک، ویری گڈ، اور کوئی لفظ ایسا جو آپ کو سمجھ آ رہا ہو؟ بہت سارے کلمات ہیں یہاں پہ ابھی بھی، کتابن پھر اور بھی ہے اسی طرح، اور بتائیں، الارض، زمین، پھر کتابن، دونوں کتاب کا میننگ سیم ہی ہے، اس پہ الف لام ہے، اس پہ الف لام نہیں ہے، اور بتائیں کوئی؟ اچھا، اس کے بعد پھر جیسے مختلف چیزوں کے نام انہوں نے نوٹ کر لیے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ان الفاظ کے اوپر غور کیا، دیکھا تو کچھ الفاظ ایسے تھے ان کے میننگ کے اندر کیا تھا کہ کسی کی اچھی یا بری صفت، ایک تو ہے نا چیزوں کے نام، ایک ہے کسی کی کوئی صفت، یعنی کسی کی کوئی ایڈجیکٹو، کوئی ایسا لفظ جس کے اندر نام نہیں ہے کسی کا لیکن کوئی صفت بتائی جا رہی ہے کہ یہ اس کے اندر صفت موجود ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کوئی یہاں پہ کون کون سی صفات ہیں، کون سے ورڈ ہیں جن کے اندر نام نہیں ہے کسی کا لیکن کوئی صفت ہے؟ بتائیں، اس کو پھر انہوں نے سرکل کیا، بتائیں کیا ہے؟ جی، مصدقن، ویری گڈ، المؤمنون، مومن، الخاسرین، خسارہ پانے والے، اور الکافرین، کفر کرنے والے، ویری گڈ، رسول بھی صفت ہے، میسنجر کو بولتے ہیں نا، پہنچانے والا۔ اس طرح انہوں نے غور کر کے ان تمام الفاظ کو الگ کر لیا، ٹھیک ہے، نام کو الگ کر لیا، پھر صفات کو الگ کر لیا، دونوں ڈفرینٹ ہو گئے نا، معنی کے اعتبار سے دونوں ڈفرینٹ ہے۔ پھر اب اس میں کچھ اچھی صفات، کچھ بری صفات، دونوں قسم کی ہوتی ہیں نا انسانوں میں، جیسے کافرین، کفر کرنے والے، جو اچھی صفت نہیں ہے، مصدقن،
سچ بولنے والے، الخاسرین خسارہ پانے والے، المومنون ایمان لانے والے. تو یہ دونوں میں فرق آ جاتا ہے. اچھا، یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ غور کیا، دو قسم کی چیزیں الگ کر لی کہ کچھ ایسے نام جو کہ نام ہے چیزوں کے اور کچھ صفات. پھر انہوں نے دوبارہ غور کیا انہی الفاظ پہ بھی کہ وہاں پہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے اوپر الف لام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں الف لام ہے نا، جیسے الکافرین، السماوات، المومنون، الارض، الکتاب، اور اس پہ الف لام ہے. ایسے ہی ہے نا. تو انہوں نے دوبارہ غور کیا، ان سب کو الگ کر لیا جو الف لام والے تھے. پھر دوبارہ غور کیا انہوں نے، دوبارہ غور کیا کیا کہ اب کچھ ایسے کلمات ہیں جن پہ الف لام نہیں ہے لیکن دو حرکات ہیں، دو پیش ہیں، دو پیش کے یا دو دمہ کے. جو لوگ پیش دمہ کو نہیں جانتے وہ کیا ہیں دیکھیں آپ بتائیں. پھر تنوین والے یعنی دو حرکات والوں کو انہوں نے الگ کر لیا. مثلا دیکھیں یہاں کیا کیا ہے، کتابن جس کو ہم نے پہلے نام کے لیے کیا تھا، مصدقن اس پہ کیا ہے، دو حرکات ہیں. اسی طرح الکتاب پہ تو الف لام ہے، کتابن پہ دو حرکات ہیں. اور بتائیں کوئی، آپ بتائیں، آپ بھی شامل ہیں نا دیکھنے والوں میں، لیکن میں آپ سے پوچھ رہی ہوں بتائیں کیا ہیں. آبزرور کو بھی جی، ہدن، ہدن پہ بھی دو حرکات ہیں. ٹھیک ہے، رسولن اوپر جو دیکھا آپ نے اس پہ بھی دو حرکات ہیں. ان سب کو انہوں نے مسلمتن، بالکل وہ اوپر مسلمتن ہے اس پہ بھی دو حرکات ہیں. اسی طرح نیچے دیکھیں اگر قدیرن، اب دو حرکات والے جتنے بھی کلمات تھے ان کو بھی الگ کر لیا، سب کی الگ الگ لسٹیں بنا لی. الف لام والے بھی جن میں ایٹریبیوٹس تھیں یا کسی چیز کا نام تھا، کسی کی صفت تھی. اسی طرح تنوین والے جو کسی کا نام تھا یا کسی کی صفت تھی، دونوں چیزیں اس میں کامن تھی، ان سب کو الگ کر لیا، الگ الگ ان کی لسٹ بنا لی. اب پھر انہوں نے دیکھنا شروع کیا، دوبارہ دیکھا کہ یہ سب کو الگ کرنے کے بعد کہ ابھی بھی کچھ اور الفاظ باقی ہیں لیکن ان میں نہ تو کسی کا نام ہے نہ کسی کی صفت ہے، لیکن اس میں کام پایا جا رہا ہے، اس میں کام کا میننگ پایا جا رہا ہے کہ کوئی کام ہوا ہے یا ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوگا. تو ان لفظوں کو بھی انہوں نے غور کرنا شروع کر دیا کہ کوئی نہ کوئی ایسا. آپ بتائیں گے کون سے لفظ ہیں وہ یہاں پہ، کوئی جو بچے ہوئے ہیں ان میں سے بتائیے گا جس کے اندر کام کا میننگ. جی کافرو، اب یہ یلو میں نے اسکوئر کیا، کافرو انہوں نے کفر کیا. جی نعبدو، ہر روز ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک، اور بتائیں کوئی اور بھی ہیں یہاں پہ ایسے کلمات جو کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، بتائیں، غور کریں نا آپ لوگ بھی، مانا تو جانتے. یغفرو وہ معاف کرتا ہے، وہ بخشتا ہے، غافرہ سے. اور کوئی اور ہے جو آپ کو، یعلمانی وہ دونوں سکھاتے ہیں، یہ ہاروت اور ماروت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ دونوں سکھاتے ہیں. اسی طرح انزلہ، بہت سارے کچھ ایسے کلمات تھے جن کو انہوں نے الگ کر لیا جن میں کام کا میننگ پایا جاتا تھا، یہ ساروں کو انہوں نے الگ الگ کیٹیگرائز. اب کچھ اور کلمات بچ گئے، ابھی میں نے ساروں کو سرکل نہیں کیا، جب لسٹ بنائیں گے وہاں لکھ لیں گے. اب کیا ہوا، اب یہ جتنے قسم کے کلمات تھے جن کو آپ نے سرکل کیا اور کچھ رہ گئے، جو رہ گئے نا چھوٹے کلمات، ان کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا، کنارے پہ لگا دیا. کنارے پہ لگا دیا کیا مطلب کنارے پہ لگا دیا؟ پہلے میں دوسری بات بتاؤں پھر یہ اس پر ذکر کرتی ہوں. دیکھیں جتنے انہوں نے کلمات نکالے جو کسی کے نام تھے، کچھ چیزوں کے نام تھے، اور یا کوئی صفات تھی یا پھر الف لام والے تھے اور تنوین والے، وہ صفات اور نام پہ ہی الف لام تھا اور تنوین تھی، ان سب کو انہوں نے ایک نام دیا. یا آپ کاروائی دیکھ رہے ہیں ان کی، اور وہ کیا نام دیا؟ اسم. ان کو اسم کا نام دیا. انگلش میں اسم کس کو بولتے ہیں؟ ورب کو. اسم کا کیا میننگ؟ نام. ٹھیک ہے نا، کسی کا نام یا اچھی بڑی صفت دونوں کے لیے اسم استعمال ہوتا ہے. تو اس کو انہوں نے اسم کا نام دیا جس کو انگلش میں بولتے ہیں ناؤن. ٹھیک، جس میں مختلف قسم کے ناؤن آئے. اچھا، جو کام تھے جس کے اندر کام کا میننگ جو ہو چکا کام ہو رہا ہے یا ہوگا یعنی مختلف زمانے میں، اس کو فعل کا نام دیا، ورب. اب باقی کیا بچے جن کو کنارے پہ لگا دیا تھا، ان کو کیا نام دیا؟
حرف. یہ لینگویج بنانے والوں نے نام دیے نا، پہلے سے تو نام نہیں تھے نا، پہلے تو خالی قرآن نازل ہوا. اور آپ کو پتہ ہے جو قرآن جب نازل ہوا تھا تو اس وقت نہ کوئی حرکت تھی نہ کچھ بھی نہیں تھا، ایون ڈاٹس بھی نہیں تھے. آپ نے اگر پرانے مصحف دیکھے ہوں، اگر نہیں دیکھے تو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیسا تھا پہلے، کیسا تھے پہلے قرآن کے مصحف اور اب کیسے ہیں. تو یہ کس طرح سے یہ پوری ہسٹری ہے ان کی. تو اسم، فعل اور حرف. حرف کا نام کیوں دیا؟ عربی زبان میں کنارہ جس کو کہتے ہیں نا ایج، اس کا ٹرانسلیشن ہے حرف. اردو میں ہم کنارہ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو عربی میں کہتے ہیں حرف. تو اس لیے اس کو حرف کا نام دیا. کیوں؟ کیونکہ جو حروف ہوتے ہیں نا، حروف ابھی میں آپ کو بتاؤں گی، ان کا اپنا میننگ تو ہوتا ہے لیکن وہ اکیلے کوئی کام نہیں کرتے. اس کی ڈیٹیل تو ہم جب حروف کو پڑھیں گے پھر پڑھیں گے. فی الحال دیکھیں اب یہاں پہ اسم کا نام دیا. اب انہوں نے جو وہاں ڈیسائیڈ کیے تھے، یہ سارے جو آپ نے دیکھے تھے، ان کو سب کو الگ کر لیا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سارے الف لام والے، جتنے الف لام والے آپ نے شروع میں الف لام والوں کو الگ کیا تھا نا، جن میں نام بھی ہیں اور ایٹریبیوٹس بھی ہیں. پھر اس کے بعد جو تنوین والے تھے ان کو الگ کر لیا، ان کی لسٹ بنا دی، کیونکہ جن پہ الف لام ہے ان پہ تنوین نہیں آ رہی. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ہے ان پہ تنوین؟ الرحمن، الکتاب، الجنت. الکتاب پہ اگر الف لام ہے تو پھر اس پہ تنوین نہیں ہے. یہ دیکھیں کتابن یلو کلر میں ہے اور یہ الف لام ہے، تو دونوں ساتھ ساتھ نہیں آ سکتے، لیکن دونوں کا میننگ کتاب ہے. پھر الجنت جگہ کا نام، الدنیا، الناس، الکافرین، سارے یہاں نہیں لکھے گئے لیکن سب کو الگ کر لیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں یہ تنوین والے، تنوین سے مطلب 2 حرکات والے، یہ سب الگ کر لیے کیونکہ یہ ڈفرینٹ ہیں تو یہ بھی نام اور صفات، لیکن ان کو الگ کر لیا. ان کو نام دے دیا، ان دونوں کیٹیگریز کو اسم. ٹھیک ہے. یہ اسم کا نام قدیر اسم ہے، الرحمن اسم ہے، الکتاب اسم ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ نام دیا شروع میں، ناؤن، انگلش میں ناؤن کہتے ہیں. اسم کی پھر ہم ڈیٹیل پڑھیں گے. پھر جو باقی ہم نے سیکنڈ دیکھا ان کی کاروائی میں کہ انہوں نے کیا کیا، جن میں کام تھا، کام کا میننگ، ان کو الگ بنا دیا، ان کی لسٹ الگ کر لی. یہ آپ کے سامنے وہ لسٹ آ رہی ہے، کفرو، نستعین، نعبدو، انزلہ، قل، اس طرح اور بھی تھے وہاں پہ جو لکھے گئے، ان کو الگ کر لیا، ان کی ایک الگ لسٹ بن گئی. ان کو نام دیا فعل، ورب، کیونکہ اس کے اندر کام کا میننگ ہے نا. کافرو، انہوں نے کفر کیا ماضی میں. نستعینو، ہم مدد مانگتے ہیں، ابھی مانگتے ہیں. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. انزلہ، نازل کیا، اس نے نازل کیا. کل، کہہ دیجئے، کمانڈ. تو ان سب کو الگ کر لیا. ٹھیک ہے. یہ فعل کا نام دے دیا. اب پھر دوبارہ تھرڈ جو ان کا سٹیپ تھا وہ کیا تھا، جو باقی بچے تھے جن کو کنارے پہ لگایا تھا وہ تھے حروف، حرف. ان سب کو بھی الگ لسٹ میں لکھ دیا. وہ مختلف قسم کے تھے، قرآن میں آپ روز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، الہ، یا، لا، لن، انا پڑھتے ہیں نا، ما، بل، الا، یہ سارے جو ہیں یہ حرف ہیں. ان میں کچھ پارٹیکلز اور یہ ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس سے کیا بات وجود میں آئی، کیا بات کلیئر ہوئی کہ قرآن میں جو شروع میں سارے رینڈملی بکھرے ہوئے تھے نا، ان میں جتنے بھی کلمات استعمال ہوئے نا قرآن میں، جتنے بھی کلمات استعمال ہوئے ہیں آیات میں، ان میں سے یا تو کوئی اسم ہے، ٹھیک ہے، نون ہے، یا وہ کوئی فعل ہے، یا پھر حرف ہے. بس 3 کیٹیگریز ہیں قرآن میں. جتنے کلمات استعمال ان کے 3 کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے. انگلش میں اسم کو ناؤن کہتے ہیں، فعل کو ورب، جس میں کوئی کام ہوتا ہے. اسم میں کیا ہوتا ہے، کسی کا چیز کا نام یا کسی جگہ کا نام یا کوئی کسی کی اچھی اور بری صفت. پھر ان کے آگے بہت ساری قسمیں ہیں، وہ بعد میں پڑھیں گے. اس طرح فعل سمجھ گئی، ماضی میں کوئی کام ہوا، ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا. حرف جو ہوتے ہیں یہ اپنا میننگ ہوتا ہے، ان کا میننگ الہ. اب الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، ٹھیک. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. طرف 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 آپ کہتے رہیں، کسی کو کیا بات سمجھ آئے، کیا طرف، اس کے ساتھ کوئی جملہ لگانا پڑے گا نا، بات پوری کرنی پڑے گی. تو اس لیے یہ اپنا میننگ تو ہوتا ہے ان کا، لیکن یہ مکمل میننگ نہیں دیتے جب ان کے ساتھ مختلف کلمات جوڑتے ہیں. تو عربی زبان میں یہ 3 قسم کے کلمات استعمال ہوتے ہیں. ان کے اوپر ہم نے پڑھائی کرنی ہے، اور آپ نے ان کی کاروائی دیکھ لی اور آپ اس میں شامل تھے ماشاءاللہ سے.
کیسا لگا آپ کو یہ سارا تصوراتی خیال، یہ پریزنٹیشن؟ کوئی تھوڑی فیڈ بیک دیں گے؟ کچھ فیل ہوا کہ کتنی مشکل سے رول بنے، کیسے ہوا یہ کام؟ جی، یہ ایسے ہی نہیں بنا، اس پہ بہت محنت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آپ بھی محنت کرنے جا رہے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ محنت کرواؤں گی آپ سے، فکر نہ کریں۔ تو بس ایک آخری بات کر لیں، اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے لیے، پھر نیکسٹ ٹائم جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو پھر مزید ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی۔ اچھا، یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک یہ چیز سمجھائی گئی ہے، یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں، یاد رکھیں۔ یہاں دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے ورڈ ڈسٹریبیوشن ان دا قرآن۔ قرآن میں جتنے کلمات استعمال ہوئے، جتنے ورڈز استعمال ہوئے ہیں، ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے۔ کس طرح؟ اکارڈنگ ٹو فریکوینسی، کہ وہ کس طرح فریکوینٹلی استعمال ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، جسٹ 70 ورڈز میک اپ 50% آف دا قرآن۔ 50% قرآن جو ہے 70 الفاظ سے بنا ہے، صرف 70 ورڈز استعمال ہوئے ہیں 50% قرآن۔ اس کے بعد دا نیکسٹ 25%، 70% کے بعد 25% از میڈ اپ بائی 300 ورڈز، یعنی 70% ورڈ سے 50%، پھر 25% جو قرآن کے اندر ورڈز استعمال ہوئے ہیں وہ 300 ورڈز میڈ اپ، اس سے 300 ورڈز بنے ہیں۔ پھر لاسٹ دیکھیں، دا لاسٹ 25% ٹیکس 4785 ورڈز۔ مطلب اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے دیز frequent words include a lot of preposition۔ preposition یعنی جو حروف ہیں، فی، من، الا، پارٹیکلز جو دوسرے قسم کے حروف ہیں، اب ٹائپس ہیں نا، ابھی آپ کو فی الحال تو سمجھ نہیں آئے گی، انا یا ان، لا، ما، یہ سب۔ پھر پروناؤنس، مختلف قسم کے پروناؤنز، الذی وغیرہ، ذالک کا اسم اشارہ، پھر پرسنل پروناؤن، ایز ویل ایز سم کامن وربس اینڈ ناؤنس۔ یعنی 3 قسم کے آپ نے چیزیں پڑھی نا قرآن میں استعمال ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف، یہ سارے اس میں شامل ہیں، یہ سارے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ سیم ورڈز بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ آپ نے جو قرآن میں پورے اسم، فعل اور حرف پڑھے وہ سارے کے سارے ساروں کو آپ کو یاد کرنا ہے، نہیں۔ جو ایک دفعہ استعمال ہوا ہے ورڈ، وہ پھر استعمال ہوگا، یہ الگ بات ہے، کبھی ڈفرینٹ شیپ میں چلا جائے گا۔ ابھی آپ نے پریزنٹیشن میں دیکھا کہ جس طرح الکتاب آیا، کتابن آیا، اب اس پہ ال ہے، اس پہ کتابن ہے، تو وہ ایک ہی میننگ تو ایک ہی ہے نا، بس رول فرق آ گیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ایک ہی لفظ سے کئی لفظ بن جاتے ہیں اور وہی میننگ میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ تھوڑے سے ورڈ پڑھ لیں گے، ایک ورڈ پڑھیں گے تو وہ کئی ورڈز، اس کا مطلب جو دوبارہ استعمال ہوگا آگے جا کے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو انہوں نے کہا نا کہ 70 ورڈ سے 50% قرآن جو ہے وہ اس کے اندر 50% قرآن ہے، یعنی وہ مکمل ہے، تو باقی 50%، 25 اور 25% جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے نا۔ تو الحمدللہ آئی ہوپ سو کہ یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی کہ آپ کو بہت کچھ نہیں پڑھنا، آپ کو تھوڑا پڑھنا ہے، لیکن اس تھوڑے کے اندر بہت سارے رولز پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ تھا الحمدللہ میری چھوٹی سی پریزنٹیشن، جس میں میں نے آپ کو ٹائم مشین کے ذریعے پیچھے لے۔ تو الحمدللہ آج میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کرواؤں ہر اینگل سے، اپنے بارے میں، انسٹیٹیوٹ کے بارے میں جس آپ پڑھ رہے ہیں درسگاہ میں، اور اس کے علاوہ جو پڑھنے جا رہے ہیں اس سے متعلق، اس کے بارے میں تو ابھی بہت تھوڑا آپ نے سیکھا ہے، لیکن آگے جا کے ہم اور سیکھیں گے۔ اب آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے اپنی نیت کریں، نیت آپ آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں، لیکن اس کو دوبارہ ریوائز کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، دعا مانگیں، اور ٹرسٹ کیجیے گا اپنی ٹیچر پہ، اور اس میں جلدی نہیں کرنی۔ دیکھیں تعلیم جو ورڈ ہے نا، تعلیم، نیکسٹ کلاس میں اس کو سمجھاؤں گی کہ تعلیم کا کیا مطلب ہے۔ تعلیم کا مطلب ہے سلولی آہستہ آہستہ علم حاصل کرنا، شارٹ کورس کے ذہن میں نہیں رکھنا۔ جتنی جلدی علم حاصل کیا جاتا ہے اتنی جلدی نکل جاتا ہے، بیس نہیں بنتی۔ تو
میری بھی دعا آپ کے ساتھ اور میری ہیلپ بھی ہے. باقی آپ کے رجسٹریشن کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ میسج کریں مجھے، ڈائریکٹلی کریں، ایڈمن کو کریں، ای میل کریں، اور بھی اپنے ساتھیوں کو اس کورس میں شامل ہونے کے لیے انہیں بتائیں. یہ جو آپ کی انٹروڈکٹری کلاس ہے اس کو آگے فارورڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں اور ان کو شوق پیدا ہو کہ وہ بھی قرآن کے راستے پہ چلیں. قرآن کا راستہ جنت کا راستہ ہے، تو انشاءاللہ سب ہم جنت میں ملیں گے. دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.